اگر گھر میں تینوں وقت کا کھانا بن رہا ہے، مہمان بھوکا نہیں جا رہا اور ضرورت مندوں کی مدد ہو رہی ہے اور اولاد کی تعلیم مل رہی ہے، تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ امیر ترین انسان ہیں۔ کسی سے اتنی نفرت نہ کرو کہ ملنا پڑے تو مل نہ سکو، اور کسی سے اتنی محبت نہ کرو کہ کبھی تنہا جینا پڑے تو جی نہ سکو۔ کسی انسان کو دکھ دینا اتنا آسان ہے جتنا سمندر میں پتھر پھینکنا، مگر کوئی یہ نہیں جانتا کہ وہ پتھر کتنی گہرائی میں گیا ہے۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت کے لیے بہت ہی مبارک ہے کہ اس کی پہلی اولاد بیٹی ہو۔ جس شخص کی بیٹیاں ہوں اس کو برا مت سمجھو، اس لیے کہ میں بھی ایک بیٹی کا باپ ہوں۔ میں نے ایک چیز پر غور کر کے دیکھا کہ میرے رب نے مجھے کبھی بھی میری ہمت اور برداشت سے زیادہ نہیں آزمایا۔ ہر لڑکی کو عزت دو تاکہ وہی عزت لوٹ کر تمہاری بہن بیٹی کو ملے۔ برداشت کی صلاحیت خوش نصیبوں کو ملتی ہے۔ اخلاق کا حسن جب انسان میں آ جائے وہ خالق اور مخلوق دونوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان سے خوش ہوتا ہے تو اس کے لیے نیکی کرنا آسان اور گناہ کرنا مشکل بنا دیتا ہے۔ بات ساری معیار کی ہے۔ جب تک آپ دوسروں کے معیار پر پورا اترتے رہیں گے تو آپ پارسا ہیں۔ ان کے معیار سے ہٹ کر بات کی تو آپ جیسا برا انسان کوئی بھی نہیں۔ اپنے دل کو مضبوط رکھو اور اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہاری ہر مشکل آسان کر دے گا۔ انسان اپنی زندگی میں 3 بار VIP ہوتا ہے: جب وہ پیدا ہوتا ہے، دوسرا جب اس کی شادی ہوتی ہے، اور جب وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ چہرہ دیکھ لیا جائے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور سزا کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پر بیٹھا کرے۔ اگر اللہ تمہارے ذہن سے کسی چیز کا خیال نہیں نکال رہا تو یہ اس بات کا اشارہ دے رہا ہے کہ اپنی دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھو۔ اللہ جب کسی کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے تو اسے کسی کے ہاتھوں ضرور توڑتا ہے تاکہ اسے احساس ہو جائے کہ اللہ کی محبت کے آگے باقی ساری محبتیں فنا ہیں۔ چالاکیاں اور ہوشیاریاں صرف دنیا میں ہی اچھی ہیں، آخرت میں کیا کرو گے؟ فرشتے تو سارا حساب لکھ کر بیٹھے ہیں۔ غریبی انسان پر 4 چیزوں کی وجہ سے آتی ہے۔ نمبر 1 سستی، نمبر 2 عیش و آرام، نمبر 3 لاپرواہی، نمبر 4 اور زیادہ سختیاں برداشت کرنے کی کمی۔ کسی کی یاد بار بار آنے کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ آپ کا قلبی محبت کا تعلق ہے، ورنہ جو دل میں نہیں آتے وہ یاد کرنے کے لیے دماغ میں بھی نہیں آتے۔ اگر سچ برداشت نہیں کر سکتے وہ سوال پوچھنا ہی نہیں چاہیے جس کا جواب کانوں پر ناگوار گزرے۔ سچا دوست وہ ہوتا ہے جو دوست کی طرف سے آئی ہوئی مصیبت کو راضی خوشی قبول کر لے اور چون چراں نہ کرے۔ میں نے کہا میرے دل کو سکون ہے، جواب ملا بے شک اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب آزمائش میں ڈالتا ہے تو تسکین بھی وہی دیتا ہے، اور کامیاب لوگ تو وہی ہیں جو سر کو آسمان کی جانب شکوے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اٹھاتے ہیں۔ جسے خدا ذلیل کرنا چاہے وہ دولت کی تلاش میں لگ جاتا ہے۔
किसी शख्स की चाह लड़की के दिल में इतनी हलचल नहीं मचाए कि अपने घर वालों की चाहत को ही नज़रअंदाज कर दे। याद रखिए, मोहब्बत करना गुनाह नहीं, मोहब्बत में बहक जाना गुनाह है। जिंदगी पानी के बुलबुले की तरह है, न जाने कब हवा निकल जाए कुछ पता नहीं। लोगों को लोग मिल जाते हैं, कोई किसी के बिना मर नहीं जाता। ये पिछली सदी की कहानी थी। अब यूं होता है कि लोगों के पास लोग मौजूद होते हैं। मोहब्बत तो एक एहसास है, जिससे हो जाए बस वही खास है। हमेशा जवान और खूबसूरत रहने के लिए पुदीना का इस्तेमाल ज्यादा किया करो। रोज और शब के मेले में गफलतों के मारे लोग शायद यही समझते हैं, हमने जिसको दफनाया बस इसी को मरना था। अरूज पे ऐसा कुछ ना करो कि जवाल में आपका कोई हालात पूछने वाला भी ना हो। बाज औकात अल्लाह के बंदे की दरख्वास्त को कबूल करना बंदे की शफकत की वजह से होता है।